ایک ایسی کتاب جو 1500 سال پہلے نازل ہوئی، ایک ایسی قوم پر جو نہ سائنٹیفک آلات رکھتی تھی نہ ماڈرن علم، اور پھر بھی اس کتاب نے وہ حقائق بیان کیے جو آج کی ماڈرن سائنس ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ہے قرآن۔ آج ہم بات کریں گے ان سائنٹیفک حقائق اور ڈسکوریز کی جنہیں قرآن نے اس وقت بیان کیا جب دنیا کو ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں سائنٹسٹ ایڈون ہبل نے ڈسکور کیا کہ پوری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ آج ہم اسے ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری کہتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ ایک ایسا جملہ جو 1500 سال پہلے کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر آج ماڈرن فزکس اسے ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب انسان کے پاس آبدوزیں نہیں تھیں، جب وہ سمندر کی گہرائیوں میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تب قرآن نے کہا، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ مختلف سمندروں کا پانی نمکیات، درجہ حرارت اور ڈینسٹی کے فرق سے ایک نیچرل رکاوٹ بنتا ہے جو ان سمندروں کو ایک دوسرے میں مکمل طور پر گھلنے نہیں دیتا۔ یہ اوشن بیریئر ہے جسے قرآن نے اس دور میں بیان کیا جب انسان کے پاس کشتی سے آگے دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب مائکروسکوپ اور جدید آلات ابھی تک ایجاد نہیں ہوئے تھے، تب انسان کے پیدائشی مراحل بالکل پوشیدہ تھے، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، اور پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ کی شکل دے دی، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ آج ماڈرن ایمبرائیولوجی انہی سٹیجز کو بالکل اسی طرح ڈیفائن کرتی ہے، یعنی زائگوٹ سے ایمبریو، دین ایمبریو سے فیٹس۔ یہ وہ علم تھا جو مائکروسکوپ کے بغیر کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سائنس کے مطابق آئرن یعنی لوہا زمین کے اندر پیدا نہیں ہوا، بلکہ میٹیورز کے ذریعے آؤٹر سپیس سے زمین پر آیا۔ قرآن میں سورہ الحدید، جس کا مطلب ہی لوہا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، اس میں شدید جنگی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دوسری منفتیں بھی ہیں۔ اس آیت میں سب سے زیادہ فوکس کرنے والی بات ہے اتارا۔ یہ لفظ سائنٹیفک طور پر بھی آئرن کے کازمک اوریجن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ڈسکوری 20ویں صدی میں ہوئی، مگر قرآن یہ سب پہلے ہی بیان کر چکا تھا۔ زمین کی تہہ ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے، اس کے استحکام کے لیے پہاڑ اس کے نیچے تک دھسے ہوئے ہیں، بالکل کیل کی طرح۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں؟ ماڈرن جیولوجی کہتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں، یہی چیز انہیں سٹیبلائزرز بناتی ہیں۔ قرآن کی تشبیہ بالکل سائنٹیفک ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زندگی کا آغاز واٹر بیسڈ سیل سے ہوا، بنا پانی کے کوئی حیاتی عمل ممکن ہی نہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ وہ سچ ہے جو ماڈرن بائیولوجی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن میں بارش کے پروسیس کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے تہ بر تہ، پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ برستی ہے۔ آج ہم اسے واٹر سائیکل کے سٹیجز میں پڑھتے ہیں، ایویپوریشن، کنڈنسیشن اینڈ پرسیپیٹیشن۔ قرآن نے یہ پورا پروسیس ایک جملے میں بیان کر دیا۔ روشنی اور اندھیرا ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ دوڑیں رستہ پانے کے لیے، لیکن کہاں دیکھ سکیں گے۔ آج سائنس نے ثابت کیا کہ آؤٹر سپیس مکمل تاریک ہے،
وہ صرف تب دکھائی دیتی ہیں جب ایٹماسفیئر سے گزرتی ہوئی سکیٹر ہوتی ہے۔ قرآن نے ویکیوم کی ڈارکنیس کا تصور اس وقت دیا جب ٹیلیسکوپ کے تصور میں بھی 1300 سال باقی تھے۔ ہم سب کے پاس 10 انگلی ہیں، اور ان انگلیوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔ سوچو 1500 سال پہلے جب کسی کو بھی ہیومن سکن کی مائکروسکوپک پیٹرن کا علم نہیں تھا، قرآن نے انگلیوں کا ذکر کیوں کیا؟ آج سائنس کہتی ہے ہر انسان کے فنگر پرنٹس یونیک ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی 2 انسان ایک جیسے نشان نہیں رکھتے، ہر انگلی پر ایک الگ ڈیزائن، جسے ہیومن آئیڈینٹی کوڈ کہتے ہیں، جو نہ ڈی این اے سے بدلتی ہے نہ زندگی بھر مٹائی جا سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر ایک ایسی ڈسکوری ہے جسے ہم کتابوں میں اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہر جگہ سنتے ہیں، انسان۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ سائنس کہتی ہے ہیومن برین ایک ایسی بایولوجیکل مشین ہے جس میں 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں ہزاروں الیکٹریکل سگنلز گزرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے آرگن کے اندر ہو رہا ہے جس کا وزن 1.5 کلو سے بھی کم ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے انسان صرف فلیش اور بونز کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عقل اور روح کا مجموعہ ہے، یعنی وہ سسٹم جو سب سے ایڈوانسڈ اے آئی بھی کاپی نہیں کر سکتی، وہ اللہ نے ہم سب کے اندر رکھا ہے۔ یہ سب مثالیں صرف سائنس ورسز ریلیجن کی بات نہیں، یہ اس سچ کا ثبوت ہیں کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ وہ علم رکھتی ہے جو انسان کے بنائے ہوئے مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ سے کہیں آگے ہے۔